تن بہ تقدیر آج کی نظم، کل کی نظم تھی تقدیر، آج ہے تن بہ تقدیر۔ تن بہ تقدیر یعنی کچھ نہ کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور راضی رہنا کہ جو ہوگا بس اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی یہ آج کل جو مفہوم لیا جاتا ہے اور عموماً یہی مفہوم ہے تقدیر کا۔ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا ماہ و پرویں کا امیر۔ ترک جہاں یعنی دنیا وغیرہ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جانا، بیابانوں میں نکل جانا۔ ماہ و پرویں یعنی چاند اور ستارے۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ اسی قرآن میں اب ترک جہاں کی تعلیم ہے، تو اس سے یہ مراد نہ لیں کہ واقعی قرآن بدل گیا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ مسلمان نے اپنی غلط تعویلات سے قرآن سے ایسے معنی اخذ کرنے شروع کر دیے، مطلب نکالنے شروع کر دیے جن سے مراد دنیا کا ترک کرنا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ قرآن تو مسلمان کو چاند اور ستاروں کی تسخیر کی تعلیم دیتا ہے، لیکن آج کا مسلمان ہے کہ وہ ربانیت اور ترک دنیا کو پسند کیے ہوئے ہے، یعنی سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جو ہونا ہے وہ تو پہلے لکھا جا چکا ہے، یعنی یہ مفہوم لینا تقدیر کا۔ یہ سب کچھ تقدیر کا غلط مفہوم ہے اور اس سے غلط سمجھا گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ عام ایک تاثر ملتا ہے۔ تن بہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ کبھی یہ تھا کہ مسلمان جس چیز کا ارادہ کرتا تھا اس کو حاصل کر لیتا تھا، وہ اپنی تقدیر آپ بناتا تھا۔ وہ جو ارادہ کرتا تھا اللہ اس کو پورا کر دیتا تھا، لیکن آج وہی مسلمان تقدیر پر شاکر بے عمل بیٹھا ہے، اس کے ہر عمل میں مایوسی اور بے یقینی نظر آ رہی ہے، یعنی عمل سے بالکل دور۔ اور کبھی یہ زمانہ تھا، کبھی یہ دور تھا، مشہور فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنی تقدیر خود بناتا تھا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا بل تو سوربا، یعنی اللہ کے لیے جنگیں کرنا، اللہ کے لیے میدان عمل میں جو ہے اترنا اور اپنی زندگی کو سنوارنا، اپنے مستقبل کو روشن کرنا، کبھی یہ زمانہ تھا جو ناخوب بدتریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ جو قوم غلام ہو جاتی ہے وہ اپنے مالک کے حکم کے تابع ہوتی ہے، اس طرح اس کے نزدیک اس کے مالک کی پسند اور ناپسند کے پیش نظر اچھی چیز آہستہ آہستہ بری اور بری چیز اچھی ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ فرماتے ہیں کہ یہ کچھ ہوا ہے، غلام بن کر مسلمان قوم تقدیر پر شاکر ہو گئی ہے اور اس سے صفت اور اچھائی سمجھنے لگی ہے، حالانکہ آزادی میں اس کے بالکل الٹ بات تھی۔ مسلمان اپنی تقدیر آپ بناتا تھا، لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، متحرک رہتا تھا، مسلسل عمل میں رہتا تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ غلامی کی زندگی میں خوب یعنی اچھائی اور ناخوب یعنی برائی بن گئی ہے، اور ناخوب شے کی خوب کی صورت میں ڈھل گئی ہے، یعنی سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے آج کے دور میں تقدیر کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس ضمن میں یہ اب تھوڑا سا اس تقدیر کا جو مفہوم ہے اس کو تصوف کے حوالے سے میرے جو بڑے بابا جی ہیں سید فضل شاہ صاحب علیہ رحمت، ان سے جب پوچھا گیا کہ تقدیر کے متعلق بزرگان دین کا کیا فرمان ہے، تو آپ نے جواب فرمایا کہ تقدیر سبب کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، سبب یعنی کچھ کر گزرنے کے ساتھ۔ ایک تو یہ اصول بتایا انہوں نے، جو اسباب سے گزر جاتا ہے تقدیر اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ اب یہ اگلا مقام ہے کہ یا تو اپنے تعلق اللہ کے ساتھ اس طرح مستحکم کرو کہ تمہیں اسباب کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر آگے فرمایا کہ انسان کا اپنا سبب ذاتی تقدیر کا بلاوا ہے، یعنی اگر وہ کچھ کر گزرنے کا سوچتا ہے
تو وہ جو اس کا کچھ کرنا ہے اس میں اگر اللہ شامل ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر تقدیر کا اس پہ غالب آنا ہے۔ بلاوے کا مطلب ہے اس پہ غالب آنا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شرک سے پاک ہونے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ سبب سے دور رہا جائے، یعنی کچھ کر گزرنے سے، اور تعین سے پاک رہا جائے۔ تعین یعنی ٹھہرنا، اقرار کر لینا، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور رہ کر اپنی کوششوں کو محدود رہ کر کرنے کا نام اہل صوفیہ کے نزدیک تعین ہے، اور اس کا نتیجہ مشقت ہے جو انسان کے لیے حیرانی اور پریشانی پیدا کرتی ہے۔ یعنی اگر اللہ کی رضا سے دور رہو گے، اپنی کوشش کو اللہ اور اللہ کی رضا کے درمیان میں لاؤ گے تو پھر مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ مشقت بھی ایسی کہ جس کا اینڈ جو ہے وہ تمہیں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ نہیں، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، میں کن کاموں میں پڑا ہوا ہوں، تو میں نے تو دن رات ایک کر دیا لیکن مجھے یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکی، اس کا مطلب ہے میری تقدیر میں جو لکھا ہے مجھے وہی ملنا ہے۔ لیکن بابا جی فرماتے ہیں کہ اس مقام پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس سبب کو اہل حق روکتے ہیں، یعنی اختیار نہ کیا جائے، وہ سبب دنیاوی اسباب میں سے ہے۔ اگر تو اللہ کو چھوڑ کر تو کچھ کر گزرنے میں لگ جاؤ گے اور اسی کو اپنا حاصل سمجھو گے کہ نہیں، یہ میرا عمل ہی جو ہے وہ میری تقدیر کو جو ہے سنوارے گا، یعنی اپنے عمل کو تقدیر پر غالب کرنا اگر چاہتے ہو، اگر یہ صورت ہے تو پھر وہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر سبب کا نتیجہ رب ہو تو وہ سبب کامل ہے۔ اگر اپنے اس عمل کو، اس کوشش کو اپنے رب کے حوالے کر دو گے تو پھر اس سبب کا نتیجہ کامل ہوگا، یعنی تقدیر تابع آ سکتی ہے، اور اس کا تعلق لطافت سے ہے، یعنی اللہ کی قرب محبت سے ہے۔ جس طرح اسباب کا قبول کرنا گمراہی ہے، یعنی اللہ کے بغیر، علم کے بغیر، سمجھنے کے بغیر، اسی طرح سبب کامل کا قبول نہ کرنا بھی گمراہی ہے، یعنی بالکل ہی نہ کچھ کرنا بیٹھ جانا، یہ بھی غلط ہے۔ جو سبب کامل کو قبول کر لیتے ہیں خدا ان کا ہر مقام پر ساتھ دینے لگ جاتا ہے اور وہ تقدیر سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، یعنی کہ تقدیر دنیا کے اسباب ڈھونڈنے والوں ہی پر حاوی رہتی ہے، نہ کہ اہل حق پر۔ یعنی جس عمل کو اپنی ذاتی حیثیت میں، اپنے غرور میں، تکبر میں کہ نہیں میں ہی ہوں اپنے آپ کو بنانے والا اور کوئی نہیں ہے، یہ میری ہی محنت کا پھل ہے، یہ میرا ہی عمل ہے، وہ جو قارون کہا کرتا تھا کہ کسی نے نہیں مجھے دیا، یہ میری اپنی محنت ہے جو کچھ میں نے اکٹھا کیا۔ وہ موسیٰ کو اس نے جواب دیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو غریبوں کا خیال کر، ان کو بھی کچھ دے، تو ان کے میں کیوں دوں، یہ میری اپنی محنت ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا، یہ دن رات کا میرا عمل ہے، فعل ہے جس سے میں اس مقام تک پہنچا۔ اس سلسلے میں وہ بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو پھر مشقت میں ڈال دیے جاؤ گے، دور کر دیے جاؤ گے، دھتکار دیے جاؤ گے، اور مسلسل ساری زندگی انتھک کوششوں میں لگے رہو گے لیکن نتیجہ صفر ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے دنیا سے پھر رخصت ہو جاؤ گے کہ میری تقدیر میں یہ نہیں تھا اس لیے مجھے نہ ملا۔ لیکن اگر اسباب سے گزر جاؤ گے تو سبب کامل ہو جائے گا، یعنی اس اپنی کوشش کو، اس عمل کو اگر اپنے اللہ کے حوالے کرو گے، اللہ کے حوالے سے کرو گے کہ میرا کام ہے کوشش کرنا، اس کوشش کے نتیجے میں مجھے مل جائے تب بھی اللہ کا شکر، نہ ملے تب بھی اللہ کا شکر،
تو یہ ہے کامل سبب۔ تو جب آدمی اس مقام پہ پہنچتا ہے تو بابا جی فرماتے ہیں پھر خدا ان کا ساتھ دینے لگ جاتا ہے، پھر وہ تقدیر سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان ساری زندگی یہ اسباب ڈھونڈنے لگ جائے، تلاش کرنے لگ جائے کہ میری ہی محنت ہے، عمل بھی کرے لیکن اسے اپنے ساتھ منسوخ کرے، تو پھر وہ مشقت میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ ان کا سبب، ان کا جو کام ہوتا ہے وہ کاملیت کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اپنا ہر عمل، اپنی ہر کوشش اگر اللہ کے حوالے سے کرو گے، یہ جان کے کرو گے کہ اس کا نتیجہ جو بھی ہو میرے حق میں، اچھا ہو یا برا ہو، لیکن مجھے قبول ہے کیونکہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر اللہ ان کو تقدیر پر غالب کر دیتا ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات،